اچھا، بعض اوقات نا ہم زندگی میں پوری زندگی ایسی چیزوں کے پیچھے نکال دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، یا جب ملتی ہیں تب ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انتظار۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ گزرتی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جیسے کی تمنا ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور اس کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو اس چیز کی تمنا کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس صحت ہے نا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن اگر جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک وقت آنے پہ دے گا، لیکن آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کا جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی تو وہ ہمیں مل بھی جاتی ہے لیکن اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ہوں، اور ایسے ہوتا ہے اکثر کہ ہم مطلب کہ ابھی سوچ میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے۔ تو زندگی میں نا کبھی بھی بے صبرے مت بنیں، زندگی میں صبر کریں، اور جو ہے نا لیکن لگاتار اس چیز کے لیے کام ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جب تک بندہ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا تب تک اس کو وہ چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا تو اسے تب وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے لائف میں کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے، مجھے نہیں چیز ملی، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس چیز کا صحیح وقت ہوگا نا وہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ بعض اوقات بہت جلدی مل جاتی ہے اور بعض اوقات تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بہتری اسی چیز میں ہوتی ہے کہ جب اس چیز کا رائٹ ٹائم ہو تو تبھی ہمیں وہ چیز ملے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم وہ چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہی ملے، اور اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ بالکل بیزار ہو جاتے ہیں زندگی سے کہ ہمیں یہ چیز ہر حال میں چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب تک کوئی چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، جب وہ چیز ساتھ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی۔ اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گی کہ دو میاں بیوی ہوں اور وہ ساتھ اکٹھے رہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی ایک بنا پہ کوئی بھی آپ ڈائیورس اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی بڑی بڑی ریزن نہیں ہوتی، کوئی اتنی بڑی بڑی وجوہات بھی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو یہ سمجھ کے بندہ کرے کہ اس میں اللہ کی بہتری تھی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش کے طور پہ آتے ہیں، اور وقت رہتے، عمر رہتے، اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ یا بندی آپ کے لیے آگے جا کے جو ہے نا بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے، یا آپ کی زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ اس میں ایسا ہوتا کہ آپ کی زندگی چھن جاتی، یا وہ بندہ چھین لیتا یا بندی چھین لیتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں، جب دو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کے درمیان دوری تبھی آتی ہے جب ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنی لمٹ کراس کر چکا ہوتا ہے، اپنا جو انسان ہوتا ہے نا ایک شرم والا، وہ بے شرمی پہ اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان چاہنے والا اور ایک انسان کے دل میں کھوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی چیز پہ دکھ مت کریں، سوچے مت بہت زیادہ سوچنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوا بہت اچھا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی بخشنی تھی تو آپ کو اس لیے بچا لیا گیا۔ اگر زندگی نہ رکھنی ہوتی تو آپ کو اس کا ساتھ ہی ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ پارٹنر بے وفا ہو جائے تو کئی دفعہ نہیں پتہ لگتا ہے، ایسے پارٹنر بھی جو ہے نا منافق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی بہتری کے لیے کوئی کام کر دی ہے تو اس میں اللہ کی رضا مان کے ہمیشہ خوش رہیں، اور اچھے وقت کا ہمیشہ انتظار کریں۔